آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جاپان کا شہر ہیروشیما ہے جہاں پہ 1945 میں امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا، تو بھائی صاحب آپ غلط ہیں۔ یہ جاپان کا شہر نہیں ہے، یہ غزہ ہے جہاں پہ اسرائیلی بمباری ہوئی ہے، اسرائیل والوں نے بمباری کی ہے۔ تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے ایک اور بات بتا دوں کہ آج سے 4 دن پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ گیا تھا سعودی عرب اور قطر، وہاں کا اس نے جب دورہ کیا تو وہاں سے واپس آیا نا، تو واپس آتے اسرائیل والوں نے اپنی جو زمینی کارروائی وہ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے جو پہلے تو کرتے تھے نا، وہ میزائل وغیرہ پھینکتے تھے اور اوپر سے سب کچھ کرتے تھے، زمینی کارروائی نہیں کی تھی، اپنی فوجیں جو کہ زمین پہ داخل نہیں کی تھی، غزہ میں داخل نہیں کی تھی۔ اب انہوں نے اپنی ساری فوج کو غزہ پہ شامل کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم غزہ پہ پورا کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ تو بھائی اگر دیکھا جائے تو اصل جو جنگ ہے اب شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو ہم پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو لے کر بحث کر رہے ہیں نا، تو اس کو لے کے بحث کرنا بنتا نہیں ہے۔ یہ دونوں کیونکہ ایٹمی طاقت ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی جنگ لڑ لیں، کیونکہ ایٹمی طاقت کوئی دونوں بھی یوز نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ جنگ کی بات کریں تو جنگ یہاں سے اب شروع ہونے والی ہے۔ ادھر ساؤتھ افریقہ کا ادھر بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، ادھر امریکہ اپنا دباؤ ڈال رہا ہے، ادھر یمن پہ بھی امریکہ حملہ کر رہا تھا، اب تھوڑا سا انہوں نے کنٹرول رکھا ہے۔ باقی اگر دیکھا جائے تو ایسے اب امریکہ جو ہے ایران پہ بھی ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، ایران کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ایٹم بم نہ بنائیں، اب ہم آپ کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے۔ تو یعنی مقصد ہے کہ سارے فساد کی جڑ امریکہ ہے، امریکہ غزہ پہ بھی سارا کچھ کر رہا ہے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے درمیان صلح بھی کرواؤں گا، مقصد سب کچھ ٹھیک کروا دوں گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد یہ جو بمباری بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور زمینی کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے، اور فوج جس کو اسرائیل کی ہے وہ غزہ میں شامل جو کہ انٹر ہو چکی ہے۔ اب غزہ پہ وہ پورا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے سمجھ لے کہ اب جنگ کا اصل آغاز اب یہاں سے شروع ہونے والا ہے، تو مسلمانوں کو اب تیار ہونا پڑے گا۔